بلیٹن میں سب سے پہلے اہم خبر دیں آپ کو۔ وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کی بیوی اور سالے کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نور الامین دانش سے۔ نور الامین بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ڈاکٹر شہباز گل سے جب سے تحقیقاتی ٹیم جو ان سے تفتیش کر رہی ہے اس کے بعد سے اس تحقیقات کے دائرے کو وسیع کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کے جو اسسٹنٹ تھے اور ڈرائیور بھی تھے ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ہے G7 میں، جو کہ اپنے سسرال میں موجود تھے، تو وہاں پر ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ ان کی بیوی اور سالے کو بھی پولیس نے حراست میں ان کو تھانہ پارا میں منتقل کیا گیا۔ اب جو پولیس ہے وہ اس کیس کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر رہی ہے، اور جو ڈاکٹر شہباز گل کے موبائل فورینزک کے بعد جو کچھ جن لوگوں سے ان کے کانٹیکٹ تحقیقات کا دائرہ بڑھا ہے۔ پولیس نے ڈرائیور اور کی بیوی اور اس کے سالے کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بہت شکریہ نور الامین، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ اہم خبر ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے حتمی مشاورت۔ بتایا جائے کہ وطن واپس جانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان۔ نواز شریف نے ذرائع کے مطابق مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے صدیق ساجد۔ صدیق بتائے گا خبر کی تفصیلات۔ جی بالکل، نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی لوگ نواز شریف سے لندن ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان سے ایک ہی سوال ان دنوں کر رہے ہیں کہ کیا میں پاکستان واپس جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر میں پاکستان جاتا ہوں تو اس کا نقصان کتنا ہوگا اور فائدہ کتنا ہوگا۔ دوسرا، ان کے اوپر عمران خان کا جو خوف اور ڈر ان کی مقبولیت کا اتنا سوار ہے، وہ یہ سوال بھی لازمی پوچھتے کیا میرے جانے سے عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی یا ویسے کی ویسے ان کی مقبولیت رہے گی، جو کہ اس وقت پاکستان میں ان کی مقبولیت ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں ہم لیگی بھی گئے، ان سے بھی انہوں نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو لیگی رہنما تھے کہ آپ کے آنے سے ملک اور پارٹی کو فائدہ ہوگا، آپ ہی عمران خان کا بیانیہ ناکام اور مقبولیت کو کم کر سکتے ہیں، ادروائز ضمنی انتخاب میں نون لیگ کا حال ہوا ہے، اس سے بھی برا حال ہوگا اگر آپ وطن واپس نہیں آئے۔ جس پر نواز شریف نے کہا کہ میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان واپس آؤں اور جلد ہی اس حوالے سے فیصلہ کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صدیق ساجد۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے حتمی مشاورت جاری ہے۔ بتایا جائے کہ وطن واپس جانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ آنا چاہیے، ان کو پتہ لگ جائے۔ میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی بیماری اور ان لوگوں کی سیاست کا بڑا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے تو ڈسپلین بھی نہیں کھائی، لیکن سعودی عرب بھی یہ بھاگے اور لندن بھی یہ بھاگے، اور آ جائیں۔ یہ ملک جس سیاست کے دوراہے پہ کھڑا ہے اس میں ایک نواز شریف یا 4 نواز شریف کی آگے 13 پارٹیاں تو آگے لگتی ہیں، 5 درجن سے زائد وزراء روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ایک عالم دین کے انتقال۔ جی سر، آپ کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو کیا عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی یہ قدم اٹھائیں گے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا اور زیادہ ریاکشن ہوگا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیماری جو تھی اس کی یہ ڈرامہ تھی، اور نواز شریف کی موجودہ حکومت یہ کمبل ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب یہ کمبل ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ بڑے کمکڑی اور ذہنی پستی کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ ان کے فیصلوں سے عمران خان جو ہے وہ مقبول ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ آج ہے، کل کی بجائے آج ہی آئے، دیکھ لیں لوگ جو ہیں وہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں، اور لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے والے ہیں۔ 140 ملین نوجوان جو ہے اس کی جیب میں فون ہے، وہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ کل کی بجائے آج ہی آئے صحیح ہے، اور دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس کے آنے سے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان کو فائدہ ہی ہوگا۔ شیخ صاحب، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مریم نواز کو پارٹی کی زیادہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اور شہباز شریف سے کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ واپس لینے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ آگے بھی ساری ذمہ داریاں اسی کے پاس ہیں سر، سارے کام وہی کر رہی ہیں،
اور شہباز شریف تو صرف سیلاب میں بوٹ پہن کے اور ہیلی کاپٹر پہ سیر کرنے کے لیے ہے. اور میں جو بات کہہ رہا تھا آپ نے کاٹ دی. ایک مصر میں عالم دین کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. 8 وزراء اس کے افسوس پہ گئے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک خزانہ خالی ہے اور ان کو تماشے سوچے ہوئے ہیں اور ان کی عقل گراؤنڈ ریالٹی سے آ رہی ہے. اور سیاست میں ایک وقت ہوتا ہے, ان کا وقت ختم ہو گیا. انہوں نے اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ بیمار زدہ سیاست میں گزارا ہے. کل کی بجائے آج ہی آئیں, عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کل کے بجائے آج بھی آ جائیں تو عمران خان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بوش کی وطن واپسی کے لیے حتمی مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے. بتایا جائے وطن واپس جانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ نواز شریف کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے پارٹی سے. وطن واپسی کی صورت میں پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی پوچھا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے. ایک اور اہم خبر ہے, پنجاب میں حکومت کھونے کے بعد نون لیگ دوبارہ سرگرم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. نواز شریف کی ہدایت پر مریم کو مزید متحرک اور فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. عارف ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. پارٹی میں اس سلسلے میں کیا مشاورت ہو رہی ہے ان سے جان لیتے ہیں. جی عارف. جی, جو ضمنی انتخاب پنجاب میں نون لیگ ہاری ہے اس کے بعد پارٹی کو مزید متحرک کیا جا رہا ہے اور سیاسی گرمیاں دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہیں. اور ساری سیاسی گرمیوں متحرک کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ مریم نواز کو سونپا گیا ہے اور مریم نواز کو نائب صدارت پر مزید اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اور پارٹی سیکریٹریٹ میں ان کا دفتر بنایا جا رہا ہے. جاتی عمرہ مارٹون کہیں گی جو پارٹی سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ان کا دفتر بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر تمام چیزیں انسٹال کی جا رہی ہیں. 1 ہفتے کے اندر کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ان کا دفتر مکمل کیا جائے. دوسرا, نواز شریف کو خصوصی ہدایت ہے پارٹی کے زیادہ تر ونگ جو ہیں وہ مریم نواز کو رپورٹ کیا کریں گے بجائے کہ شہباز شریف کو رپورٹ کریں. اور تیسرا, آئندہ ماہ 11 اور 25 ستمبر کو ہونے والے قومی صوبائی حلقوں کی ضمنی انتخابات کی حکومت عملی بھی مریم نواز جو ہے وہ طے کریں گی. اور یہ تمام تر جو ذمہ داریاں نواز شریف کے کہنے کے اوپر مریم نواز کو دی جا رہی ہیں. جی, اپڈیٹ کیا عارف, بہت شکریہ آپ کا. رجیم چینج سازش آگے چل رہی ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گھنگرج. نیوز کانفرنس میں عمران خان نے کہا شہباز گل کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں. الیکشن کمیشن سازش سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتا ہے. توشہ خانہ کیس میں مجھے نااہل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش, اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. شہباز گل نے جو کہا, اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین, ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا, اب یہ توشہ خانہ کیس ہے. ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی. آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی, اور یہ بالکل غیر قانونی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی, اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں. اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں, میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں. میں نے تو جینا مرنا یہاں, میرا تو کچھ نہیں. اہم خبر دیں گے آپ کو. توشہ خانہ سے تحائف کی خریداری کا تنازع. پیپلز پارٹی توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق بل لے آئی. اراکین پارلیمنٹ اور دیگر کا تحائف کی خریداری پر پابندی کا مطالبہ. اس بل کی تفصیلات بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندے ملک سعید. جی ملک سعید. جی بالکل, آج کل توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے انتہائی عروج پر ہے, اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق بل جو ہے وہ لے آئی ہے, جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سربراہ مملکت اراکین پارلیمنٹ اور عہدیداران کا توشہ خانہ سے تحائف کی خریداری جو ہے وہ اس پر پابندی لگائی جائے. اس بل کو جو ہے توشہ خانہ ریگولیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2022 کا نام دیا گیا. بل پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی جانب سے تیار کیا گیا ہے. بل کے متن میں ہے کہ توشہ خانہ میں موجود تحائف کی سالانہ بلندی کی جائے, تحفے میں ملنے والی گاڑیاں کابینہ کی فروخت پر پابندی عائد کی جائے اور ان گاڑیوں کو کابینہ کے پروٹوکول پول میں شامل کیا جائے. عہدیدار یا
जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद अपडेट करने के लिए। और गद्दारी के इल्जाम में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कल पेश किए जाएंगे। पुलिस ने शहबाज गिल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। शहबाज गिल पाबंदे सलासल कल अदालत में पेशी होगी। गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर शहबाज गिल को कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अदालत को तफ्तीश से आगाह करेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने शहबाज गिल से उनका मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। शहबाज गिल पर इस्लामाबाद के थाने कोसार में गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। उन्हें पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया था। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि शहबाज गिल उतना ही मुहिब्बे वतन है जितने हम सब पाकिस्तानी हैं। ट्वीट में उनका कहना था कि शहबाज गिल से अल्फाज के चुनाव में गलती हो सकती है, लेकिन वो अपने मुल्क और फौज से मोहब्बत करता है। उनका कहना था कि शहबाज गिल आला तालीम के बाद अमरीका छोड़कर अपने मुल्क की खिदमत करने आए। उनसे मोहब्बत और दरगुजर वाला बर्ताव करना चाहिए था। पीटीआई फंडिंग केस का मामला एफआईए की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस भेजे जाने का सिलसिला जारी है। महमूदुर रशीद आज एफआईए के सामने पेश होंगे। एफआईए ने पेशी के मौके पर सिक्योरिटी मांग ली। कासिम सूरी को भी नोटिस भेज दिया गया। असद कैसर ने एफआईए की तलबी को चैलेंज कर दिया। हुकूमत के ओछे हथकंडे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खौफजदा करने की कोशिशें, एफआईए इन एक्शन। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमाओं की तलबी का सिलसिला जारी है। महमूदुर रशीद आज एफआईए के सामने पेश होंगे। एफआईए ने तलबी के मौके पर सिक्योरिटी मांग ली। एसएसपी सिक्योरिटी को सिक्योरिटी तैनात करने के लिए खत लिख दिया। एफआईए कोयटा की तरफ से कासिम सूरी को भी नोटिस भेज दिया। एफआईए कोयटा ने तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के मजीद 3 रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। इनमें साबिक गवर्नर ज़हूर आगा, दाऊद खान काकड़ और वहाब आगा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बैंक अकाउंट में भारी रकम की मुंतकली पर तलब किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने एफआईए के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया है। उन्होंने वकील बैरिस्टर गौहर अली के जरिए दरखास्त दायर की। असद कैसर ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, एफआई का नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।